امید میری آج کی ویڈیو کسی بیماری یا کسی علاج یا پھر کسی انٹرٹینمنٹ کے مقصد سے نہیں ہے. یہ ویڈیو بنانے پر میں مجبور ہوا ہوں اپنے اس معاشرتی رویے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ بکھرا ہوا معاشرہ مزید بٹتا ہی جا رہا ہے، ٹوٹتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ باہر نکلیں، آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے. ایک جو بظاہر تو کم از کم ایک مذہبی روپ اختیار کیے ہوئے، اور ایک وہ سو کال لبرل یا آزاد خیال لوگ. یہ دونوں لوگ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک ذہن بنا ہوا ہے پہلے سے کہ یہ ایک تنگ نظر، شدت پسند اور لمیٹڈ سوچ رکھنے والا انسان ہے. اس کے پاس ایک بہت لمیٹڈ علم ہے اور یہ کسی اور کی رائے کا احترام نہیں کرتا. اور دوسرا، وہ جب اس کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مغربی تہذیب کا گرویدہ، دین سے دور ایک عیاش انسان ہے. حتیٰ کہ وہ جب اس کو کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں. میں نے دونوں تصویر کے رخوں کو بڑے قریب سے دیکھا. تو یہ جو دائیں جانب والا شخص جب بائیں جانب والے کی طرف دیکھتا ہے یا وہ اس کو دیکھتا ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں پہلے سے بنی ہوئی رائے، پہلے سے بنی ہوئی سوچ پر اس کو جج کر لیتا ہے، بغیر اس کو جانے ہوئے، بغیر اس کو پہچانے ہوئے، بغیر اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہوئے. صرف 5 حصوں میں سے ایک حص کا استعمال کر کر وہ اس کو جج کر لیتا ہے، اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بنا لیتا ہے. محبتیں نہیں رہی. ایک روڈ پر چلنے والی بغیر دوپٹہ لیے ایک عورت، ماڈرن یا جسے آپ آزاد خیال کہتے ہیں، وہ جا رہی ہے اور اس کو ایک برقعے میں عورت دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ ایک بے حیا، دین سے دور اور ایک عیاش قسم کی عورت ہے، اور اس کو چلتی پھرتی جہنم کی لاٹری دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ ڈائریکٹ وہیں پہ جائے گی. اور جب وہ عورت اس برقعے میں جون کی گرمی میں دستانے اور جرابیں پہنی ہوئی عورت کو دیکھتی ہے تو اس کو دکھتا ہے کہ جیسے یہ سب اس پر جبری طور پر مسلط کیا گیا ہے، اس کی آزادی کو بند کیا گیا ہے اور اس پر یہ چیزیں زبردستی لادی گئی ہیں اور اس کو غلامی کی زندگی دی جا رہی ہے. اب ان دونوں نے نہ ایک دوسرے کو پہچانا، نہ ایک دوسرے کو جانا، نہ ایک دوسرے کو آزمایا، لیکن صرف ایک حس یعنی دکھنے کی حس کی بنا پر اس نے ان ایک دوسرے کے بارے میں ایک سوچ بنا لی. میری آج کی ویڈیو اس ٹاپک پر نہیں، اور کچھ لوگ پوچھیں گے کہ آپ ان دونوں گروہوں میں سے کہاں پہ ہو. تو ہم نے تو یہ داڑھی رکھ لی کہ جب اس جانب والے دیکھیں تو یہ امید رکھیں کہ کوئی نہیں بڑی کر لے گا، جب اس جانب والے دیکھیں تو کہیں کہ کیا پتہ فیشن کے لیے رکھی ہوئی. تو ہم تو کنفیوزڈ اسٹیٹ اس حصے میں شامل ہیں کہ جن کو کچھ علم نہیں، جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس طرف صحیح ہیں یا اس طرف صحیح ہیں. اعتدال پہ یا اس لائن پہ چلنا جہاں پہ ان دونوں چیزوں کو ایک توازن مل جائے، ایک بیلنس مل جائے، انتہائی مشکل. میری آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد ایک واقعے کے بارے میں بات کرنا ہے. آرمی پبلک سکول پشاور میں ایک دل خراش، ایک انتہائی افسوسناک، درندگی اور حیوانیت کی حد تک درندگی والا واقعہ ہوا، جس میں معصوم بچے جن کی نہ کوئی غلطی تھی، نہ کوئی اس معاملے میں کوئی ان کا کردار تھا، نہ انہوں نے کسی کو کچھ نقصان پہنچایا تھا، ان کو پتہ نہیں کس چیز کی سزا ملی.
جب وہ واقعہ پیش آیا تو ساری قوم یکجا ہو گئی، ساری قوم یکجا ہو گئی اور سب کی زبان پر ایک ہی بات آ گئی کہ اب بس۔ کچھ نے کہا کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، کچھ نے موم بتیاں جلائیں، کچھ نے چراغ، کچھ نے دیے، تو کہیں بھول لیے لوگ ان تصاویر کے ساتھ پہنچے۔ اور اس ڈیجیٹل دور میں ہم نے دیکھا کہ تمام لوگوں کی جو پروفائل پکچر یا تصاویر وہ سبز سویٹر اور اس کے اوپر ایک لال رنگ کے خون کے دھبے کی، جو کہ ایک بہت اچھی چیز تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ظلم تھا جس کے خلاف پوری قوم اکٹھی ہوئی اور ہم نے اس کو ثابت کیا کہ ہم نے اس پر فتح حاصل کی جب ہم ایک ہوئے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں پشاور میں ایک مدرسے میں خدا کا دین، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے والوں پر ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ انتہائی لمیٹڈ لوگوں کے علاوہ ایک بس صرف ایک بولنے کے حد تک افسوس، اور نہ وہ کوئی ہیش ٹیگ پہ ٹرینڈنگ پہ آپ کے گیا، نہ 2-3 دن تک وہی رہا، نہ کسی نے کہا کہ ہم ان بچوں کے ساتھ ہیں، نہ ان بچوں کی کسی نے تصاویر اپنی ڈی پیز پہ لگائیں، نہ کہیں مجھے یہ انسانی حقوق کی جو بڑی بڑی این جی اوز ہیں، یا پھر یہ جو لوگ وہ جو شمع روشن کر رہے تھے، جو دیے لے کے جا رہے تھے، جو پھول لے کے جا رہے تھے، مجھے تو وہ اس مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں دکھائی دیے۔ کیوں؟ وہ جو ہم نے شروع میں بولا تھا کہ دوری، نہ ایک دوسرے کو آزمایا، نہ ایک دوسرے کو دیکھا، نہ ایک دوسرے سے کوئی واسطہ ہوا، صرف دوریاں ہی دوریاں رہیں، تو نفرتیں بڑھیں، اس حد تک بڑھ گئیں کہ ایک دوسرے کا دکھ، ایک دوسرے کا غم یہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ غریب بچے تھے جو پڑھ رہے تھے، اے پی ایس میں نہ صحیح ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے، اور ایک دین ہمارے لیے جو سب سے افضل چیز ہے اس کا علم حاصل کر رہے تھے، اور نہ ان کا کوئی کردار تھا، جیسا کہ ان اے پی ایس کے بچوں کا کوئی کردار نہیں تھا کسی بھی قسم کے معاملے میں، نہ انہوں نے کسی پر ظلم کیا تھا، نہ انہوں نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن کیوں؟ جب وہ گئے تو آپ کو اس قدر افسوس کیوں نہیں ہوا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا آپ کو ان دونوں واقعات میں کوئی فرق دکھائی دیتا ہے؟ کیا آپ کو ان دونوں واقعات میں ایک جیسا دکھ ہوا؟ نہیں۔ مجھے یاد ہے جب 2014-2015 میں فرانس کے شہر پیرس میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے 150 لوگوں کی جانیں گئیں، تو پوری دنیا ایک پیج پر آ گئی اور ہر طرف تھا پرے فار پیرس، اسٹینڈ ود پیرس، اور ہم لوگوں نے بھی اور ہمارے پورے ملک نے بھی ان کے لیے اپنی ڈی پیز کو چینج کیا، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور ان کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ لیکن جب پاکستان میں کوئی واقعہ ہوا تو پوری دنیا آپ کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اے پی ایس اور اس مدرسے کا واقعہ، اسی طرح کسی فرانس کا واقعہ اور آپ کے پاکستان کا واقعہ ایک جیسا نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غریب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی دنیا میں وہ عزت یا وہ مقام نہیں جو ان کا ہے۔ میں اس امید سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میری بات شاید کسی کے دل میں اتر جائے۔ جیسا کہ فیض نے کہا، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ شاید میری باتوں سے کسی ایک بندے کا بھی ذہن بدل جائے، ان کو احساس ہو جائے کہ ہم سب ایک ہیں۔ آئیں ان نفرتوں کو، ان دوریوں کو، ان کو مٹائیں، ہم سب ایک ہیں۔
یہ دین اور دنیا دونوں خدا کے بنائے ہوئے ہیں. میرے ظاہر سے جو دکھ رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ مت اندازہ لگائیں کہ میرا دل کیسا ہے. اور میں آج کی اس ویڈیو کا اختتام ایک شعر پہ کرتا ہوں جس پر میں بہت یقین بھی رکھتا ہوں. ہمیں فخر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہوگا. خدا حافظ. And it's time out.